میں ہوں لینا شگری. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون الرشید صاحب, اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیرزادہ طارق محمود صاحب. ویئر ویری آنر ٹو ہیو ہم آن دا شو. تاریخ اور تصوف سے آپ دلچسپی رکھتے ہیں. پیرزادہ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور ناظرین, آج جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا یوم آزادی کا دن انتہائی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے, اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہمارے کشمیری بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہم نے اظہار یکجہتی کرنی ہے آج کے دن. کل کے روز ہم نے یوم سیاہ بھی منانا ہے, جو حالیہ بھارت کی جانب سے ایک غیر آئینی اقدام لیا گیا. لیکن آج کے پروگرام میں جو ہمارا اہم موضوع رہے گا آج کے انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے, کہ پاکستان بنانے کا خواب آخر آیا کیسے, اور یہ پاک وطن کا جو عظیم تصور کس نے پیش کیا, اس پاکستان کو بننے کا جو سفر رہا, جو تحریک آزادی تھی اس کی مختلف منازل, کیا کیا رکاوٹیں اس پہ درپیش تھی, اور ان کو کیسے عبور کیا گیا. اس حوالے سے ہارون صاحب, گفتگو کا آغاز اس بات سے کہ پاکستان کا آئیڈیا ایمرج کیسے ہوا. دیکھیے, سب سے پہلے ہمیں یہ تصور کو ویسے تو علامہ اقبال میں نظر آتا ہے, وہ اس پہ قائل ہو چکے تھے لیکن زیادہ بلند آواز سے اس پہ بات نہیں کرتے تھے. ان سے پہلے ویسے سر سید احمد خان نے یہ کہا تھا کہ دو الگ قومیں ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم نہیں چل سکتے. وہ اس معاملے میں سر سید بہت کلیئر تھے, لیکن وہ تو اور مشکل میں پھنسے ہوئے تھے. اس وقت تو آزادی کی تحریک نہیں تھی, اس وقت مسلمانوں کو بچانے کا سوال تھا. علامہ اقبال کے ہاں یہ تصور بالکل آغاز ہی میں پختہ نظر آتا ہے, لیکن اس مرحلے پر انہوں نے اس کا کوئی زیادہ پروپیگیٹ اس کو نہیں کیا, اس کا چرچا نہیں کیا. لیکن بہرحال خطبہ الہ آباد میں 1930 میں جب, اس لیے کہ وہ ایک بڑے غیر معمولی طور پہ بڑے آدمی تھے, بہت بڑے مفکر تھے, اور ایسا آدمی کبھی بے وقت بات نہیں کرتا. اور ہم سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک یعنی ان کی حیثیت ایک علمی مجدد کسی ہے. تو ٹھیک وقت پہ 1930 میں جب مسلمانوں کو اپنی منزل دکھائی نہیں دے رہی تھی, تو انہوں نے خطبہ الہ آباد میں یہ تصور زیادہ واضح طور پر پیش کیا, اور یہ کہا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں دو مسلمان ریاستیں وجود میں آتے ہوئے. اور فائنلی دو ہی ریاستیں وجود میں ہی, اگر جس میں 1971 کے کچھ واقعات کا کوئی علمیہ پہلو بھی بہت ہے. اور بھی لوگ تھے, خیری برادران نے یہ بات کی, اب ان کا ذکر براہ راست ہی ہوتا ہے, لیکن بہرحال اس وقت مسلمان سوچ رہے تھے کہ انگریز جب چلے جائیں گے, جب یہ سوال پیدا ہوا کہ انگریز چلے جائیں گے تو پھر مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا, کیا وہ ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر ہوں گے, کیا ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے. تو جب اقبال نے اس تصور کی حمایت کی تو اس نے جڑ پکڑنی شروع کی. جو بات جس کا پورا ادراک ہماری نئی نسل کو نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے انہیں پڑھایا اور سکھایا نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ اقبال کی حیثیت ایک عام لیڈر کسی نہیں تھی, وہ اس سے بہت بالا تھے. اور خود نہرو نے بھی کہا تھا اگر کسی پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے تو انہیں پہ ہو سکتا ہے, اگرچہ انہوں نے تو قائد اعظم کی تردید میں کہا تھا. اقبال جس ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے وہ غلام تھا, وہ احساس کمتری کا مارا ہوا تھا, اور اس میں قومی تشخص جو ہے وہ تحلیل ہو رہا تھا. جب وہ اس دنیا سے اٹھے تو مسلمان قوم کا تشخص بحال ہو چکا, اس میں آزادی کا بلبلہ پیدا ہو چکا تھا. تو سب سے زیادہ اہم رول تصور کی حد تک تو اقبال ہی کا ہے. اگر اقبال اس تصور کے پیچھے نہ کھڑے ہوتے تو یہ تصور اس طرح کبھی اجاگر نہ ہوتا, اس لیے کہ ان کے لیے دلوں میں غیر معمولی احترام بلکہ بہت غیر معمولی محبت پائی جاتی تھی. تو باقی تو تحریک آزادی کے مراحل ہیں, اس میں پھر بات کرتے ہیں. جی طارق صاحب, علامہ اقبال نے اس تصور کو پیش کیا, اور اس کے بعد جس طرح ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ جڑیں مضبوط ہونا شروع ہوئیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں نا, مسلمان 1906 میں جب مسلم لیگ کی تشکیل ہوئی تو اس وقت تک مسلمان صرف یہ سوچ رہے تھے سب کانٹیننٹ میں کہ ہم نے ہندو اکثریت کے ساتھ اپنا کس طریقے سے گزارا کرنا ہے, کیونکہ یہ تو واضح تھا کہ مسلمان جب آزاد ہو جائے گا ہندوستان تو اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ اقلیت میں ہوں گے, اور غالب اکثریت والے ہندو جن کے ساتھ بہرحال ایک بہت زیادہ کمفرٹیبل لیول نہیں تھا انٹریکشن کا. ابتدا میں 1930 تک مسلم لیگ کی حیثیت بالکل ایسی ہی تھی کہ وہ صرف اپنی ایک پروٹیکشنزم چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس سے محفوظ رہیں. یہ اقبال کا خطبہ الہ آباد جس کا بھی ہارون صاحب نے ذکر فرمایا ہے, وہ اس میں واضح ہوا کہ مسلمان ایک تو ان کی حیثیت جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن آف نیشن کے اعتبار سے وہ ایک مکمل قوم ہیں,
اور پھر اقبال کا جو خطبہ الہٰباد کا جو لفظ انہوں نے یوز کیا وہ یہ ہے کہ اٹ از ڈیسٹنی آف دی مسلم سب کانٹیننٹ، کہ ان کی ایک الگ ریاست ہوگی. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پروپوزل نہیں تھی، وہ ایسے تھا کہ جیسے ان کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ریاست بن چکی ہے. اور اقبال کا جو ہمیں نظر آتا ہے عام طور پہ ان کو پڑھتے ہوئے یا ان کا مطالعہ کرتے ہوئے یا ان کی بہت ساری چیزوں سے، جس طرح وہ خود بھی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب. تو اقبال تو اس کو اس طرح دیکھ رہے تھے پاکستان کو بنتے ہوئے. اسی لیے اب دیکھتے ہیں کہ جب ان کی اس خطبہ الہٰباد کے وقت، ویسے اس میں ایک اور بھی بڑی دلچسپ اور عجیب بات ہے کہ جب علامہ یہ خطبہ الہٰباد دے رہے تھے اس وقت محمد علی جناح اپنی قوم سے مایوس ہو کے، ابھی وہ قائد اعظم کا رول نہیں ہوا ان کا آیا تھا، وہ قائد اعظم کا لقب ان کو بعد میں ملا ہے. محمد علی جناح اپنی قوم سے مایوس ہو کے انگلینڈ شفٹ ہو چکے تھے، وہاں پہ اپنی پریکٹس شروع کر چکے تھے اور وہ سیاست کو خیرباد کہہ گئے تھے. مایوس ہونے کی وجہ کیا تھی؟ مایوس ہونے کی وجہ بڑی دلچسپ ہے، جو اکرام صاحب نے اپنی بیان کی ہے نا. ہمارے بڑے محمد اکرام صاحب بڑے معروف اسکالر تھے، بہت بڑے شخصیت تھی، وہ آکسفورڈ میں پڑھتے تھے اس زمانے میں. وہ گئے، ان کو جا کے ملے، ان سے پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑ کے آ گئے ہیں؟ تو آگے سے جو ان کا جواب تھا ان کا یہ لفظ فرمائے قائد اعظم نے کہ ہندوز آر انکریجبل، وہ ناقابل اصلاح ہیں. اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ میں صبح دن میں کوئی بات کرتا ہوں تو جس مسلمان کی سطح وائسرائے کی ہے وہ اس کو جا کے بتا دیتا ہے کہ یہ ان کا ارادہ ہے، اور جس کی سطح ڈپٹی کمشنر کی ہے وہ اس کو جا کے اپنے حق یعنی مسلم لیڈرشپ سے مایوس تھے، اس وقت کی لیڈرشپ، اس وقت کی لیڈرشپ سے وہ اس قدر مایوس تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ 1932 کی جو گولمیز کانفرنس ہے اس میں اقبال تشریف لے گئے لندن میں، اور لندن میں جا کے پھر خاص طور پہ محمد علی جناح سے ملے. ان کو پھر اس بات پہ قائل کیا کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جو مسلمانوں کو اس وقت لیڈ کر سکتے ہیں اور آپ واپس تشریف لائیے. اور پھر بہرحال ان کے اندر ایک وہ پرسیسو پاور تھی کہ ان کو لے کر واپس آئے. اور پھر ہمارے پاس تحریک پاکستان کا جو ہے باقاعدہ، اس وقت تک نام تحریک پاکستان کا نہیں تھا لیکن مسلمانوں کا اپنا الگ تشخص کی حیثیت یہاں تک آ چکی تھی کہ آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے وہ 1948 میں باقاعدہ ایک قرارداد کی شکل میں سامنے آ گئی. بالکل. اور یہ آہستہ آہستہ سے ہارون صاحب زور پکڑتی ہوئی دکھائی دی. قرارداد پاکستان کیسے پھر منظور ہوئی؟ دیکھیے وہ جو بات یہ کر رہے تھے، اقبال کو کتنا یقین تھا. ایک تو وہ ان کی زندگی پہ جو ڈاکٹر چغتائی کی کتاب ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ آخری 2 برسوں میں وہ مستقل طور پہ پاکستان کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے تھے. 1938 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور وہ اس بات پہ اصرار کرتے تھے کہ سب مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جانا چاہیے. اور قائد اعظم پہ بہت ہی غیر معمولی اعتماد اور یقین انہیں تھا، اور یقین ہونا بھی چاہیے تھا. قائد اعظم کی شخصیت ایسی تھی، اور ان کی شاعری میں اس کے اشارے ملتے ہیں کہ انہیں اس کا یقین تھا. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تازہ بستیاں آباد ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور وہ جملہ تو آپ نے سن ہی لیا کہ مجھے اس کا یقین ہے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں. اس میں ایک جملہ اور بھی کہا تھا، میں تمہارا لیڈر نہیں ہوں لیکن اگر تم میری بات غور سے سنو گے تو میں تمہارے راستے منور کر دوں گا. اس قدر انہیں اس تصور پہ یقین تھا، اور اپنی پاکستان بننے پہ بھی اور قائد اعظم کی قیادت میں بھی، کہ جب وہ اس پہ گفتگو کرتے تھے، اگر وہ کتابیں پڑھیں جس میں ان کی آخری دنوں کی یادیں ہیں تو ان میں ایک بڑی ولولہ انگیزی کی کیفیت تھی، درد مندی بہت تھی. بعض لوگ تو لکھنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اقبال کو جو اظہار ہے، یہ تو خیر ایک ادبی موضوع ہے، ادبی جمالیات کا، اقبال کے درد کی شدت نے اسے بعض اوقات نقصان بھی پہنچایا. تو جماعت اسلامی کے ایک لیڈر تھے جو اولین جو رہنما ہیں، ان میں سے ایک نعیم صدیقی صاحب. تو وہ جو شروع میں تو بہت مخلص لوگ اس میں تھے. تو وہ یہ ایک عجیب واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں ان سے ملنے کے لیے گیا. چکوال کے رہنے والے تھے، نوجوان طالب علم تھے، اور مڈل یا میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ان سے ملنے کے لیے سبھی لوگ جو لاہور جاتے تھے تو ان میں سے جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے رہنمائی کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اقبال گفتگو نہیں کر رہے تھے، ان کے ہاں ہجوم رہتا تھا ہمیشہ. ملنے والے لوگ جیسے کتنے بڑے آدمی ہیں کہ روحانی شخصیت کے پاس ہونے چاہیے، تو ان کا گلا خراب تھا اور وہ گفتگو نہیں کر رہے تھے.
لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اچانک انہوں نے ایک فقرہ کہا، اور کہتے ہیں یہ فقرہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنی تہمت کے پلو سے اپنی آنکھیں پوچھ لی، کہا کہ افسوس کوئی مخلص مسلمان نہیں ملتا۔ وہ مسلمان ویسے انہیں مل چکا تھا، یعنی یہ تو جو بات انہوں نے کہی ہے، مسلمانوں کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی، آج بھی اچھی نہیں ہے، اور اخلاقی تربیت کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ دیکھیے بہت کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے کانگریس کی لیڈرشپ کے ساتھ، یعنی ایک دفعہ اس پہ محمد علی جوہر بہت بات کرتے رہتے تھے، مطلب ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آخری تجزیے میں سیاست ایک مادی چیز ہے، ایک میٹیریل چیز ہے، گاندھی ہمیں بتائیں کہ مسلمانوں کو وہ دیں گے کیا۔ قائد اعظم نے اب وہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، بہت سے فارمولے بنائے، وہ 14 پوائنٹس ہیں ان کے، یہ جداگانہ انتخابات فلاں فلاں، یہ ان چیزوں کی گارنٹی کی جائے، لیکن مقبولیت کا خمار ایک بڑی خوفناک چیز ہوتا ہے۔ گاندھی جو تھا وہ ہندو تاریخ کا شاید سب سے زیادہ مقبول لیڈر بن کے ابھرا تھا، اور لاکھوں کے مجمع اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اور جتنا روپیہ وہ چاہتا تھا تو اس کی قوم اسے دیتی، اس کے ایک اشارے پہ شہر بند ہو جاتے تھے۔ اور وہ کانگریس کی اس مقبولیت نے ایک ایسا گھمنڈ ان کے اندر پیدا کر دیا تھا کہ وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ فائنلی اقبال بھی اس نتیجے پہ پہنچے، اور پھر قائد اعظم بھی اس نتیجے پہ۔ قائد اعظم کے بارے میں ایک بات یاد رکھی، وہ آج کے ہمارے سیاستدانوں کی طرح نہیں تھے، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کرتے تھے، ان کا ہاتھ ہمیشہ قوم کے نبض پہ رہا۔ وہ ڈھاکہ سے لے کے اور کافرستان تک، اس پورے علاقے میں چترال تک وہ ٹریول کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آخری برسوں میں ان کی صحت اچھی نہیں تھی۔ جو تحریک پاکستان شروع ہوئی تو ان کی صحت غیر معمولی طور پہ اچھی نہیں تھی، یہ ان کی شخصیت کا ایک عجیب پہلو ہے کہ انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کیا چاہتی ہے۔ آج جو ہمارے لیڈروں کو کشمیر میں مسئلہ درپیش ہے، ان کو بالکل نہیں پتہ ان کی قوم کیا چاہتی۔ وہ نوجوانوں سے ملتے تھے، وکیلوں سے ملتے تھے، پولیٹیکل ورکر سے ملتے تھے، اساتذہ سے ملتے تھے، ہر وہ شخص جو انہیں ملنا چاہتا تھا اور کوئی ڈھنگ کی بات بتا ان سے ملتے تھے۔ چنانچہ جب اس نتیجے پہ وہ پہنچ چکے اور پاکستان ریزولوشن منظور ہو گیا تو رخ متعین ہو گیا۔ اس کے بعد جو رکاوٹیں ہوئیں، جو بھی ہوا وہ تو الگ بحث ہے، لیکن پاکستان کے قیام کا نعرہ دیتے ہی قائد اعظم بہت تیزی کے ساتھ ایک غیر متنازع لیڈر بن گئے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ پھر انیشیٹو ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہا۔ ایک دفعہ انیشیٹو ان کے ہاتھ میں آ گیا، پھر انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ پھر خشونت سنگھ نے غالباً لکھا ہے کسی اور کانگریسی لیڈر نے کہ پھر وہ نو کہتا رہا اور اس نے پاکستان بنا دیا۔ واہ، اسی کے ساتھ ہی ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک شامل کرتے ہیں، اور جو رکاوٹیں درپیش آئیں، کس طرح سے بابائے قوم کو متحرک کرنے میں کامیاب رہتے تھے، although کہ میڈیمز بڑے کم تھے، اس پہ بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ طارق صاحب، یہ سوال آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گے کہ کیا قائد اعظم کے بغیر پاکستان بن سکتا تھا؟ جی نہیں، پاکستان کا بننے کے لیے اسی قد اور شخصیت کی ضرورت تھی جس نے یہ پاکستان بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو ایک جڑا ہوا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم جیسی شخصیت جو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر تھا اور جس نے کانگریس اور مسلم لیگ کی رکنیت بیک وقت حاصل کر رکھی تھی، وہ کون سے عوامل تھے جو انہیں کانگریس سے اتنا دور لے گئے اور جن کا اس قدر بد اعتمادی ہو گئی کہ انہوں نے پھر ہندوؤں کی کوئی بات ماننے سے بالکل قطعی طور پہ انکار کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ وہ بالکل صرف کانگریس کے ممبر ہیں، مسلم لیگ بنتی بھی ہے تو اس کے بعد وہ ممبرشپ نہیں لیتے، وہ بالکل بڑا محمد علی کے کہنے سننے پہ پھر وہ ڈوئل ممبر بنتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت ہے محمد علی جوہر کے کہنے پہ، پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ آخر میں تو ان کا یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ جس طرح فرما رہے تھے ہارون صاحب کے نو کہتا رہا وہ پاکستان بن گیا، وہ نو کیوں ان کو کہنی پڑی؟ اور علامہ اقبال کا بھی یہ کیفیت ہے
کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا، شروع وہاں سے ہوتے ہیں. ان کو کون سے عوامل تھے کہ جو ان بڑے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو پوری طرح حالات اور واقعات کو سمجھنے کے اہل تھے، ان کو انہوں نے ایسے کر دیا کہ وہ آخر میں جا کے یہاں اس نقطے پہ پہنچے کہ مسلمانوں کا اپنا الگ وطن لیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور یہ دونوں حضرات جو اس کا تصور دینے والی شخصیت تھی حضرت اقبال، اور جس شخص نے تصور دیا پھر اس نے خود ہی سلیکٹ بھی کیا وہ بندہ جو اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتا تھا، ان کے اس فلسفے کو، ان کے اس آئیڈیا کو، اس ایگزیکیوشن کے لیے بھی انہوں نے جو انتخاب فرمایا، اور جس انتخاب کے پیچھے وہ پھر دوبارہ لندن بھی گئے جو بھی میں ذکر کر چکا ہوں. ان کو پورا یقین تھا کہ صرف یہ ایک ہی شخصیت ایسی ہے جو پاکستان بنانے کے اہل ہے. رائٹ. ہارون صاحب کیسی شخصیت کے مالک تھے قائد اعظم؟ دیکھیے، دو آدمیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. افسوس کہ کچھ نئی نسل کو پتہ نہیں ہے اور اس پہ ہم نے توجہ نہیں دی. ایک اقبال ہیں، تاریخ میں کوئی دوسرا ایسا شخص نظر نہیں آتا جس میں اتنی خصوصیات بے وقت جمع ہو گئی. یعنی وہ فارسی کے عظیم شاعر ہیں، وہ اردو کے تو اتنے بڑے شاعر ہیں کہ ان سے کسی سے ان کا موازنہ کہا جاتا ہے کہ جہاں تک تو شاعری کا تو شاید غالب سب سے بڑے شاعر ہیں. مگر اقبال نے جو شاعری میں جو یعنی طرح ڈالی ہے وہ تاریخ میں کہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے. انہوں نے ان موضوعات پہ شاعری کی جسے کبھی کوئی شاعر چھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے اردو زبان کو بدل ڈالا، یکسر اس میں مردانہ آہنگ پیدا کیا. وہ ایک مفکر کے طور پہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ بیک وقت اسلام کی عالم اسلام علمی روایت سے پوری طرح آشنا تھے. جیسا قرآن کا ان کا فہم ہے، کسی اور کا قرآن پہ ان کا انہماک تھا. ان کے ملازم علی بخش سے پوچھا گیا تو ان کا دن میں صبح دیر تک تلاوت کرتے تھے. دن میں 10-12 مرتبہ، 7 سے 8 10-12 مرتبہ قرآن منگاتے تھے. اسے دیکھتے رہتے تھے حتیٰ کہ چہرے پہ اطمینان وہ نمودار ہونے لگتا تھا. بطور مفکر کے وہ بہت بڑے، مغرب کو وہ پوری طرح سمجھتے تھے. اگر کوئی آدمی مغرب کو سمجھنا چاہے تو اقبال کی تعلیمات کی روشنی میں اسے سمجھ سکتا ہے. وہ مشرق کو سمجھتے تھے، مغرب کو جانتے تھے. اور وہ یعنی ایک سیاسی مفکر کے طور پر اتنے بڑے تھے کہ قائد اعظم کی خط و کتابت جتنی ان سے شاید ہی کسی شخص سے. قائد اعظم ہمیشہ ان سے، خود ان کے وفات پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے پاکستان کی گورنر جنرل شپ اور اقبال میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنے کے لیے کہا جائے تو میں اقبال کا انتخاب کروں گا. ان کے پاس ہمیشہ تشریف لاتے تھے، ان سے مشورہ کرتے. اور ایسی دردمندی ہے ان کی پوری شخص. دونوں آدمی میں ایک چیز کامن ہے، دونوں میں بڑی بے ساختگی ہے، کوئی کمپلیکس نہیں ہے. جو بر صغیر میں ہم کسی بڑے آدمی کو شاذ ہی دیکھتے ہیں جو کمپلیکس فری ہو. وہ تہمت پہنتے تھے اور اکثر تو بنیان پر نہیں بیٹھے رہتے تھے. اور قائد اعظم کے لباس کے معاملے میں بہت حساس تھے. دن میں 2 بار لباس پہنتے تھے، اکثر تقریبات پہ جانے سے پہلے لباس بدل لیتے تھے. مگر ان کے ہاں بھی ایک بے ساختگی ہے. پاپولیرٹی کی کوئی خواہش ان دونوں آدمیوں کو میں نظر نہیں آتی. قائد اعظم کے بارے میں تو کہا جاتا ہے، اور اقبال کے بارے میں بھی صحیح ہے کہ ایک جسچر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے پاپولیرٹی کے لیے. قائد اعظم جن اخلاقی صفات کے امین ہیں وہ حکمرانوں میں کہیں نظر نہیں آتی. یعنی تاریخ میں کوئی صلاح الدین ایوبی ہوگا، کوئی ابراہم لنکن سے بھی شاید ان کا موازنہ پورا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ اگر کوئی تشبیہ بن سکتی ہے مغرب میں کسی تو ابراہم لنکن سے بن سکتی ہے. کوئی واقعہ نہیں ہے کہ انہیں کبھی کسی نے کہا ہو کہ آپ نے جھوٹ بولا. عمر بھر ان کے جھوٹ بولنے کا ایک واقعہ نہیں. وعدے کے وہ ایسے پختہ تھے کہ کبھی کسی تقریب میں تاخیر سے نہیں پہنچے. کبھی انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے وعدہ کیا اور اسے توڑ دیا. خیانت کا تصور تک ان کے ذہن میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. ان کی امانت داری مسلمہ تھی. یہ کہا جاتا تھا ان کی زندگی میں when he was even a young politician کہ کوئی چیز اس شخص کو خرید نہیں سکتی. ان کی انٹیگریٹی پہ کبھی کسی کو شبہ نہ ہوا. بہت ریاضت کش تھے، بے پناہ محنت کرتے تھے. محترمہ فاطمہ جناح نے کچھ واقعات بیان کیے ہیں. ایک رانا لیاقت علی نے محترمہ نے ایک واقعہ لکھا اور لوگوں نے لکھا کہ بعض اوقات کام کرتے کرتے اس قدر تھک جاتے تھے کہ اسی حالت میں سو جاتے تھے. ایک آدھ واقعہ ایسا بھی ہے کہ وہ جوتے پہنے ہوئے اسی حالت میں سو گئے. آخری وقت تک کام کرتے رہتے، اپنی ساری توانائی میں چھوڑ جبکہ ان کو پتہ بھی غیبت نہیں کرتے تھے، غیر ضروری تنقید کا جواب نہیں دیتے تھے. اور ان کی سیاسی بصیرت ایسی تھی اور وہ اس قدر یعنی آنے والے واقعات کا ادراک کر سکتے تھے. کانگریس کے پاس تو بہت لوگ تھے، مسلم لیگ میں کون ایسا آدمی تھا ان کے سوا
یعنی جو چال دشمن چلنے والا ہوتا تھا اس کا ادراک وہ کر سکتے تھے. ابھی ہم پروگرام سے پہلے جو بات کر رہے تھے 46 کی ABC فارمولے کی, ابھی اس پہ بات کرتے ہیں, تو وہ ہمیشہ بر وقت اپنی چال چلتے تھے. ان میں وہ بصیرت تھی جو کہا جاتا ہے کہ مسلمان اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ان کی وفات پہ مولانا انہوں نے کیا نام تھا جی, انہوں نے کہا تھا کہ وہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے مسلمان عثمانی شبیر, مولانا شبیر احمد, جو خود بہت بڑے آدمی تھے. مولانا شبیر احمد عثمانی خود بہت بڑے آدمی تھے. تو دو بہت غیر معمولی شخصیات اللہ نے عطا کی. اور جب اس طرح کا بڑا لیڈر پیدا ہو جاتا ہے کسی قوم میں, تاریخ کا پیٹرن یہ ہے کہ پھر 100 سال 80-90 سال گزر جاتے ہیں, پھر اتنا بڑا لیڈر, برگد کے سائے میں پھر کوئی درخت پیدا نہیں ہوتا. تو یہ دراصل ان دو آدمیوں کی وجہ سے ممکن ہوا. اس کا مطلب یہ ہے ایک بھی مخلص اور صاحب بصیرت آدمی اگر کسی قوم کو مل جائے لیڈر, تو اس کی منزل آسان ہو جاتی ہے. قائد اعظم نے خود کہا تھا ایک موقع پر کہ آدھی جنگ موزوں لیڈر کے انتخاب سے جیت بھی جاتی ہے. بالکل طارق صاحب, لیکن اور جو قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے, اور ان کو جب پتہ چلا تھا کہ وہ ان کے پاس وقت کم ہے, تو انہوں نے اپنے ورکنگ آورز بھی بڑھا دیے تھے کہ وہ کام کرنے کے اتنے دی تھے. ایسے اب کوئی ہمیں, ہارون صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد تو ہمیں کوئی لیڈر ملا ہی نہیں ہے. کس طرح کا پاکستان بنانا چاہتے تھے وہ؟ دیکھیں کچھ چیزیں تو بالکل واضح ہیں, اور اس میں ایک عام طور پہ قائد اعظم کی ایک تقریر کا بہت حوالہ دیا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے جی شاید قائد اعظم پاکستان سیکولر بنانا چاہتے تھے. ہارون صاحب کا اس پہ بڑا ان کا پسندیدہ موضوع بھی ہے, مجھے اندازہ ہے کہ وہ اس پہ بڑی مفصل بات بھی فرمائیں گے. لیکن کچھ چیزیں تو اتنی کامن سینس کی ہیں کہ وہ ہر بندے کو سمجھ آ جانی چاہیے. پاکستان کن کے لیے بنایا گیا تھا؟ پاکستان بنایا گیا تھا مسلمانوں کے لیے, اور مسلمانوں کے لیے جو ریاست بنائی گئی تھی اس کو لادین ریاست, سیکولر کا ہم ترجمہ عام طور پہ لادین کرتے ہیں نا, لادین ریاست تو بہرحال ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اگر سیکولر کے معنی یہ لیے جائیں کہ ایک ایسی ریاست ہوگی جو ہر کسی کی فلاح کی ضامن ہوگی, اس میں مسلموں کے لیے, مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی, اس حد تک تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں بالکل یہی تصور تھا. اور اس میں یہ تصور بالکل نہیں تھا جس طرح حقیقی اسلام کی ریاست میں تھیوکریسی, جو بس ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جو اصطلاحات مغرب سے لے لی ہے نا, ان کو ہم اسلام کے اوپر فٹ کرنا چاہتے ہیں جن کا اس کے ساتھ کوئی ریلیونس نہیں ہے. نہ اس کی سیکولرزم کی کوئی ریلیونس ہے, اور نہ ہی تھیوکریسی کی کوئی ریلیونس ہے. نہ اسلام میں کوئی تھیوکریسی کا تصور اس طرح کا ہے, اور نہ کوئی چرچ پایا جاتا ہے, اور نہ کوئی اس طرح کا کوئی باقاعدہ انسٹیٹیوشن ہے کہ وہاں پہ خاص قسم کا انسٹیٹیوشن ہوگا جو تشریحات کرے گا جی ان چیزوں کی. وہ ہر آدمی جو اچھا مسلمان ہے اس کو بہت ساری چیزیں کرنے کی عام اجازت ہے. تو یہ تو ہمارے ہاں یہ جو چیزیں دار ہیں اور یہ خیالات جو اب آ گئے ہیں, ان کا بہرحال ہمارے اس کانسیپٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے فالوورز کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے, اور چونکہ حضرت اقبال کے اوپر بڑی مفصل گفتگو فرما چکے ہیں, انہوں نے تو ایک فارسی کے ان کا ایک چھوٹا سا شعر ہے جس میں انہوں نے تشریح کر دی اقبال نے کہ ہمارا تصور وطن ہے کیا. وہ کہتے ہیں کہ نقطۂ قومیت مسلم کشود از وطن آقائمہ ہجرت نمود. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے مکہ سے مدینہ, اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری قومیت جو ہے وہ کسی جغرافیے کی پابند نہیں ہے, اور اسی کو لے کے وہ آگے چلے. اور پھر اس سے ذرا اگر آگے جب ہم چلیں گے تو شاید پھر بات کریں گے کہ دراصل مسلمانوں کو پاکستان بنانے پہ مجبور تو ہمارے ان لوگوں نے کیا جن کے ساتھ ہم بستے تھے یہاں پہ, یعنی مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. وہ اقبال کا یہ ایک مصرع ہے. اصل میں ہم حقیقی طور پہ تو اسی وجہ سے ہم مجبور ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ہمیں بہرحال اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اپنے لیے ایک الگ وجود قائم کرنا. یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ پاکستان. بالکل. ایک چھوٹی سی بریک مجھے انکلوڈ کرنی ہے. بریک کے بعد ہم اسی نقطے پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. پاکستان جیوے پاکستان. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان.
ہاں جی، ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک سے پہلے ہارون صاحب جس طرح بات ہوئی تھی 11 اگست کی قائد اعظم کی تقریر اور جو وہ کیسا 11 ستمبر کی تقریر اور وہ کیسا پاکستان بنانا چاہتے تھے، اس حوالے سے کہا جاتا تھا کہ جی وہ دیکھیے وہ جیسے وہ جو ان کی مشہور تقریر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، یعنی انہوں نے وضاحت بھی کی کہ مذہب کے حوالے سے نہیں میں کہہ رہا، یعنی اپنے حقوق کے اعتبار سے. حقوق تو وہ تو صاحب میثاق مدینہ کی طرف اشارہ ہے. بالکل میثاق مدینہ میں یہ کہا گیا تھا کہ یہاں کے جتنے رہنے والے اس میں تھوڑے سے کرسچن بھی تھے اور مشرک تو تھے ہی اور یہودی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. ان کو ایک قوم تصور کیا جائے گا. جب ایک ریاست وجود میں آتی ہے تو اس کے اندر رہنے والے ایک قوم ہی ہوتے ہیں، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو، اور ان کے حقوق برابر ہوتے ہیں. اس میں تمام لوگوں کے حقوق میں کوئی کمی نہیں. اگر کمی ہو تو وہ کوئی مہذب ریاست نہیں ہو سکتی. اور یہ میثاق مدینہ میں لکھا گیا تو اس کے بعد کیا ہے وہاں میں. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے، ان سے ایک سادہ سا سوال ہے. 1895 میں پہلی دفعہ یہ اصطلاح استعمال کی اور قائد اعظم وہی تشریف فرما تھے یا ابھی تشریف لائے تھے، اور وہ باقاعدگی کے ساتھ دنیا کے بہترین اخبارات پڑھنے والوں میں شامل تھے اور نہایت باخبر لوگوں میں سے تھے، اور سب نظریاتی بحثیں کھلی فضا میں ہو رہی تھیں. تو لفظ سیکولرزم نہ تو کبھی اقبال نے استعمال کیا نہ قائد اعظم نے استعمال کیا، جبکہ نہرو کہہ رہا تھا سیکولرزم سوشلزم اور جمہوریت. تو یہ لفظ وہ کیوں استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ جب ماؤنٹ بیٹن نے کہا حلف وفاداری کی تقریب میں کہ مجھے امید ہے کہ یہ رواداری اور جمہوریت ہوگی پاکستان میں اور اکبر اعظم کی پیروی کی جائے گی، تو قائد اعظم نے بہت برا منایا اس کا اور یہ کہا کہ ہم نے جمہوریت اس سے بہت پہلے سیکھ لی تھی، ہم نے 1400 سال پہلے جمہوریت سیکھ لی تھی. رواداری تو ان میں اتنی تھی کہ کبھی ان پہ تعصب کا الزام نہیں لگا. انہوں نے کبھی اقبال پہ بھی نہیں لگا، کوئی تعصب انہیں چھو کے نہیں گزرا تھا. پوری زندگی وہ لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آ رہا کے ساتھ ایک اشارہ بھی نہیں ملتا کسی قوم کے خلاف نفرت کا. انہوں نے بیزاری کا بھی اظہار کیا، اور نفرت تو خیر ان کی شخصیت میں تھی نہیں. جب لفظ اور وہ کیا کہتے تھے ماڈرن مسلم اسٹیٹ، جدید اسلامی ریاست. کتنی ان کی تقاریر ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کا دستور ہوگا. بی بی سی کے نمائندے نے پوچھا ان سے کہ آپ کا کس فرقے مکتب فکر سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. وہ ان چیزوں سے بہت بلند تھے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نہ صرف اولیاء اللہ کی پشت پناہی ہے اس مملکت کو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید سے، یہ ان کی توثیق سے یہ ملک بنا. اور ان حدیثوں کا حوالہ دیا جاتا ہے جو اس خطے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کے بہت سے مستند ہیں. یہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے ہند کے ساحلوں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. ایک دوسری روایت یہ کہ مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے. اور یہ کہا ہے کہ ہند کے مسلمان جو ہیں وہ پہلے مشرکین ہند سے لڑیں گے اور پھر اس کے بعد ابن مریم کے ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کا مقابلہ کریں گے دمشق میں. تو یہ کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جس کے نظریے میں ابہام ہو. اس میں کوئی کنفیوژن نہ اقبال کو تھا نہ قائد اعظم کو تھا. رہ گئے یہ انٹرپریٹر این جی اوز والے اور یہ جو مغرب کے نقطہ نظر سے پاکستان کو دیکھتے ہیں. تو بھائی ان کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوئے. گاندھی چونکہ بہت مقبول تھا اور وہ بڑی غیر معمولی، کانگریس کی قوت جو ہے وہ کانگریس مسلم لیگ سے بہت زیادہ تھی. تو اس زمانے میں بڑے بڑے علماء بھی کنفیوژن کا شکار ہوئے اور اس کے کانگریس کے پھندے میں آ گئے اور اپنی قوم کو بھی کنفیوز کیا. پاکستان کے تصور کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جس رات کراچی میں فساد ہوا اور کچھ ہندو خاندانوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہوا تو قائد اعظم رات کو جاگتے رہے، خود ٹیلی فون کرتے رہے، اس کی نگرانی کی، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. انہوں نے اقلیتوں کے نمائندے وزارت میں شامل کیے. تو پاکستان کے تصور کے بارے میں وہ جو رواداری ہمیں سیکولرزم کے نام پہ سکھائی جاتی ہے، کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ہم میں موجود اور ہمیشہ موجود رہی ہے. یہ دور زوال میں ہمارے اندر رواداری کم ہو گئی ہے. اس میں کوئی بھام نہیں ہے، رواداری میں کوئی بھام نہیں ہے. میثاق مدینہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا نہیں پیش ہے جو ہمارے لیے نمونہ نہ ہو. اسی سے ہم سیکھیں گے. جو لوگ پاکستان میں بستے ہیں وہ ایک قوم ہے، ان کے سب کے حقوق برابر ہیں. یہی قائد اعظم کا تصور پاکستان. درست فرمایا. میثاق مدینہ ہی قائد اعظم کا تصور پاکستان ہے. بالکل. طارق صاحب، اس تحریک آزادی میں کیا کیا چیلنجز، کیا کیا رکاوٹیں پیش ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جس
جس شخصیت کے ساتھ، جس قوم کے ساتھ مقابلہ تھا نا سب کانٹیننٹ میں، وہ الگ تھا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اس وقت حکمران تھے ان کے ساتھ الگ تھا، اور پھر اس کے اوپر یہ تھا کہ ان دونوں کا آپس میں ایک بیہائنڈ دی سینز وہ گٹھ جوڑ بھی موجود تھا۔ اس لیے ہمیں چیلنجز تو بے پناہ آئے، اور یہ قائد اعظم جیسی کرشماتی شخصیت کا ہی کمال ہے کہ وہ ان تمام چیلنجز کو عبور کر کے، دیکھیں نا ایک 1937 کے الیکشن میں جو ایک پارٹی جس کی بڑی معمولی حیثیت ہے، پھر وہ 10 سال کے بعد آتی ہے تو وہ بالکل ایک لینڈ سلائڈ اپنے مسلم ایریاز کے اندر وکٹری لے کے آتی۔ یہ پولیٹیکلی بہت بڑی ایک کامیابی تھی، اور 75.6% ووٹ ملے قائد اعظم، بالکل، اور باقی بھی پاکستان کے خلاف نہیں تھے، بہت سے لوکل امیدوار بھی ہوتے ہیں، لوکل پارٹی بھی اس لیے یہ جو اتنا بڑا چیلنج کو قبول کر کے پھر اس شخصیت نے ان تمام چیزوں کو اوور کم کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ پاکستان کی یہ جو تحریک تھی، اس کے اندر ابھی یہ جو آج کل تازہ ایک واقعہ ہوا، ہم پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جب کیبنٹ مشن پاکستان آیا سب کانٹیننٹ میں، وہ آخری کوشش تھی برطانیہ کی کہ ہندوستان کو تقسیم نہ کیا جائے اور اس کے اندر ایک صوبوں کی گروپنگ کر دی جائے، جس میں ABC صوبوں کے 3 گروپ بنا دیے گئے۔ اسے کہا بھی ABC فارمولہ تھا کہ جی مسلمان اکثریت علاقوں کے C گروپ ہوں گے، اور ایک جو بڑا گروپ ہوگا وہ ہندو اکثریتی کا ہوگا۔ قائد اعظم نے وہ تجویز مان لی۔ قائد اعظم کی وہ تجویز ماننے کا ایک اعتبار سے کچھ لوگ اس کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ یہ تو گویا پاکستان کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جانے والی بات تھی کہ ہندوستان ایک ہی رہے گا، اور حکومت مرکز کے پاس 4 بنیادی محکمے ہوں گے، بنیادی اس 4 ڈپارٹمنٹس کے علاوہ باقی جو ہے وہ سارے صوبوں کو چلے جائیں۔ ہندوؤں نے اس کی ایسی تشریح شروع کر دی کہ جس کے بعد مجبوراً قائد اعظم کو پھر یہ کہنا پڑا کہ یہ جو تشریح اس وقت پٹیل اور نہرو کر رہے ہیں ہمارے اس ماننے کی، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور پھر واپس جو ہے گویا پاکستان کو آخری حد تک بنوانے میں اصل میں اس ہندو ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے کہ پھر پاکستان اس شکل میں وجود میں آیا، ورنہ پاکستان وہ تو وہ سب کی رعایت دینے میں تیار تھے۔ اور میرا یہ گمان اور خیال ہے اور مجھے یقین ہے کہ اسی ہٹ دھرمی کے نتیجے میں یہ کشمیر کے اوپر جو حملہ اب کیا گیا ہے، یہ جو 370 اور 35 کو ختم کیا گیا ہے، مجھے لگ یہ ایسے رہا ہے کہ یہ اسی ہندو ہٹ دھرمی کے نتیجے میں اب کشمیر بھی آخر کار آزاد ہو جائے۔ جیوے پاکستان، جیوے پاکستان۔ ہارون صاحب، یہ 2 قومی نظریہ جو اس وقت ایون ہمارے سیاستدان بھی اس سے انکاری تھے، وہاں کی لیڈرشپ بھی جو ہے مقبوضہ کشمیر کی وہ بھی انکار کرتی تھی، آج کو وہ بھی محبوبہ مفتی بھی ماننے پہ یہ تیار ہو گئی۔ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی تھی۔ دیکھیے یہ جو 10 لاکھ فوج ہے، 8 لاکھ فوج ہے، یہ شاید 8 سے کچھ کم ہو، یہ تاریخ انسانی میں کسی سول آبادی پر فوج کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ اتنی فوجیں چنگیز خان اور ہلاکو اور تیمور بھی لے کر کبھی کہیں نہیں گئے۔ تو یہ آخری کوشش ہے، اور نظریہ جو 2 قومی نظریہ ہے وہ دلوں میں راسخ ہو چکا ہے ہر کشمیری کے۔ اب وہ ہر چیز تک چھوڑ سکتے ہیں مگر اس 2 قومی نظریے کو نہیں چھوڑنے والے، اور کوئی حادثہ ہوگا ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے پاکستان کون چاہتا تھا؟ نہ انگریز چاہتے تھے، نہ ہندو چاہتا، کانگریس چاہتی تھی، جو بہت بڑی طاقت تھی اس کا مسلمانوں کا مقابلہ میں۔ آج بھی ان کی آبادی کا تناسب زیادہ، اس وقت تو بہت زیادہ تھا، اور مسلمان لیڈروں میں بھی ایسے تھے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اور یہ خدا کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو ہجرت کریں گے اور جہاد کریں گے وہ ناکام ہو سکتے نہیں ہیں۔ کشمیریوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، یہ اللہ جانتا ہے کس وقت یہ فیصلہ ہوگا، لیکن کشمیر بالکل اسی طرح پاکستان کا حصہ بنے گا، اور انڈیا اپنی بربادی کو دعوت دے رہا ہے۔ اگر طاقت کے بل پر وہ منوا سکتے ہیں تو اب تک ہم سے بہت سی چیزیں منوا، یہاں ان کے آدمی موجود ہیں، مغرب ان کے ساتھ رہا، امریکہ بھی کل تک شدت سے ان کے ساتھ تھا، اور ہو سکتا ہے کل پھر ساتھ ہو جائے جب افغانستان کی صورتحال بدل جائے، مگر مغرب کی ساری تائید اور کئی گنا مسائل کے باوجود اگر وہ نہیں یہ سب کچھ نہ پاکستان کو جھکا سکے نہ کشمیریوں کو جھکا سکے تو آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا، کشمیر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ۔ اب ہارون صاحب ایک اور سوال، موجودہ جو ہماری پارلیمانی جمہوریت ہے، اور جو ہم بات پہلے بھی ہو رہی تھی کہ قائد اعظم کے تصور کی اور ان کے شخصیت کے حوالے سے بھی بات کہتے ہیں، موجودہ پارلیمانی جمہوریت قائد اعظم کے تصور کے آپ سمجھتے ہیں مطابق ہے؟ دیکھیے اس میں مختلف اشارے ملتے ہیں،
یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صدارتی نظام کے قائل تھے, یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پارلیمانی نظام کے قائل تھے, انہوں نے کوئی حتمی رائے خود دی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ایک عظیم جمہوریت پسند تھے, وہ دل کی گہرائیوں سے جمہوریت کے قائل تھے. اگر وہ ایک دستور لکھ دیتے اور اس پہ ریفرینڈم کرا دیتے تو وہ خود ایک اتنے بڑے وکیل تھے, تو کیا یہ قوم اسے مسترد کرتی؟ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اسے قوم پر چھوڑ دیا, کیونکہ ایک عظیم مدبر کی حیثیت سے وہ جانتے تھے کہ قوموں کی تربیت ہونی چاہیے, انہیں خود فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ قائد اعظم کے جو سماجی انصاف کے تصورات ہیں وہ تو پورے اس نظام میں نہیں ہو سکے. اس میں جاگیردار ابھر آئے, اس میں مفادات پسند گروہ پیدا ہو گئے, اس میں وراثتی سیاست پیدا ہو گئی, اس میں کوئی خاندان ابھر آئے, اس میں شخصیت پرستی پیدا ہو گئی. تو یہ اس تصور سے میرا خیال ہے مطابقت تو نہیں رکھتا, لیکن اس کا فیصلہ وقت کرے گا. جب یہ اس ادبار سے ہم گزر جائیں گے تو ممکن ہے ہم ایک دوسرے نظام کی طرف جائیں. مسلمانوں کے مزاج کو ویسے صدارتی نظام سازگار ہے. طارق صاحب, جو علاقے پاکستان میں شامل نہیں ہوئے وہاں کے مسلمانوں کا کیا رول رہا؟ دیکھیں جی, مسلمانوں کا تو خیر سب سے زیادہ جو پاکستان کے لیے تحریک پاکستان کے لیے قربانیاں دیں وہ تو انہی مسلمانوں نے دی جو پاکستان میں شامل نہیں ہوئے. اور آج کل وہ جس اذیت سے دو چار ہیں وہ تو ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتے ہیں, ویسے بھی پتہ چلتا ہے. سب سے زیادہ تحریک پاکستان میں جو ایکٹیو رول ہے وہ انہی علاقوں کے مسلمانوں کا ہے جو پاکستان میں کا حصہ اس وقت نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ جو ادھر اس وقت اس مغربی پاکستان یا مشرقی پاکستان جیسے جب پاکستان بنتے وقت تھا اس وقت تو ہمیں تو اس طرح کی تحریک کی ضرورت نہیں تھی نا. ہم نے تو صرف ایک نظریے کے اوپر ساتھ کر دیا کہ یہ درست ہے, اس کے ہم پیچھے چل پڑے. ہمیں اس طرح کی قربانیاں نہیں دینی پڑی. سب سے زیادہ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, وہ لوگ آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں. وہ لوگ جو ہجرت کر کے کسی وجہ سے بھی نہیں آ سکے, جن کا شاید کچھ میں سے کچھ کو یہ گمان بھی ہوگا, جس طرح بھی محبوبہ مفتی کا ذکر ہوا ہے کہ شاید وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس وقت ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں امن شانتی کے ساتھ, وہ آج اس کی ساری صورتحال واضح ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ ایسے نہیں تھا. بالکل. اور ہارون صاحب, کچھ سندھ ابھی بھی حال ہی میں ایسے بیانات سننے کو مل رہے ہیں کہ سندھ اور بنگال کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بنایا گیا ہے. سندھ اور بنگال کا بڑا شاندار کردار ہے. سندھ اسمبلی نے ریزولوشن پیش کیا, بنگالی بہت ڈٹ کر کھڑے ہوئے ان کی بڑی خدمات میں, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اس میں سبھی کا ہے, یعنی یہ جو آج جیسے پختونخوا کہا جاتا ہے, جو سرحد کبھی جس سے نام دیا گیا تھا, وہاں بھی ریفرینڈم ہوا, انہوں نے بھی حمایت کی. ہر خطے کے مسلمانوں نے اس کی حمایت کی ہے. لیکن یہ کہنا کہ صرف سندھ کا رول ہے اور باقیوں کا نہیں ہے, یہ تو عجیب بات ہے. سندھ اسمبلی ریزولوشن پاس کیا اور اس سے بڑی تقویت ملی تحریک پاکستان کو. لیکن جن لوگوں نے وہاں رہتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے قربانی دی کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے, یا تو وہ وہاں رہ کر ظاہر دباؤ کا شکار رہیں گے اور یا انہیں مائیگریٹ کرنا پڑے گا. تو نہ صرف یہ کہ پاکستان بنانے میں ان کا حصہ ہے, اولین برسوں میں پاکستان کا کاروبار حکومت چلانے میں ان کا حصہ بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ کیپٹل سے لکھنؤ, دلی, حیدرآباد, دکن, ان علاقوں کے وہ رہنے والے تھے اور وہ جانتے تھے کاروبار ریاست کو ہم سے زیادہ. چنانچہ ان کا لیاقت علی خان کو کیوں وزیر اعظم بنا گیا تھا؟ لیاقت علی خان تو ہجرت کر کے آئے تھے. نواب بہادر یار جنگ کون تھے؟ اور مولانا محمد علی جوہر پاکستان کی تحریک کے اگر بڑے قداور لیڈروں کے آپ نام لیں گے تو ان میں اکثریت مہاجروں کی ہے. تو یہ تو بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ بھاگ کر وہاں سے آئے. وہ بھاگ کے نہیں آئے, انہوں نے ہجرت کی. ہجرت ایک مقدس سفر ہے, ہجرت کی اور اس اسٹیٹ پہ ان کا حق تھا کہ وہ یہاں آئیں. ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ یہاں آئے, جو بھی آئے اسے آتا اسے ویلکم کیا جاتا. لوگوں نے آپٹ کیا تھا, آرمی کے لوگوں سے پوچھا گیا تھا, سول سروس کے لوگوں سے پوچھا گیا تھا, اپنی آزاد مرضی سے وہ آئے تھے. اور پاکستان اگر پاکستان بنا تو اس میں ہندوستان سے آنے والے مسلمانوں کا عمل دخل سب سے تجارت وہ جانتے تھے, صنعت سے وہ واقف تھے, سول سروس میں وہ لوگ تھے, سرکاری دفتروں کو انہوں نے چلایا. تو جو تبھی تو یہ ملک آگے بڑھ سکا, ورنہ تو یہ نہرو تو یہ کہتا تھا کہ شبنم کے بلین قطروں کی طرح سورج کی پہلی کرنیں جسے تحلیل کر دیتی ہیں, پاکستان باقی نہیں رہے گا. پاکستان تو باقی رہا اور انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گا انشاءاللہ. اور موجودہ حکمرانوں سے بھی یہ امید کی جاتی ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھانے میں وہ کردار ادا کریں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ ہارون صاحب, بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام کی ٹیم اور لینا شریف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان.